हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि जो डिटरेंस है इस मुल्क को जो फराहम किया गया कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया, जिसकी वजह से आज हम अपने आप को महफूज भी समझते हैं। और जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को जाता है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जाता है, कि जिसकी वजह से आप पे वो जो उनका सोच थी, उनका ख्याल था कि हम पाकिस्तान के अंदर जाके बैठ जाएंगे, इसको फतह कर लेंगे, यही अप्रोच उनकी 1965 में भी थी। उस वक़्त भी उन्होंने रात के अंधेरे में हमला किया पाकिस्तान पे, और उनका ख्याल था कि हम जिमखाना में जाके बैठ के शाम को एंजॉय करेंगे, लेकिन ये उनके सारे ख्वाब और सारी सोच चकनाचूर होगी। हम समझते हैं कि हमारी आर्म फोर्सेस ने और बिलखुसूस ने जो आर्म फोर्सेस की क़यादत है जनरल आसिम मुनीर साहब ने, एयर चीफ ने और नेवल चीफ ने बड़े वाज़ेह तौर पे अपना मौक़िफ़ भी बयान किया, और उनकी फोर्सेस ने पाकिस्तान को भरपूर तरीके से डिफेंड किया। हम समझते हैं कि हमें इस पे खाली इक्तफ़ा नहीं करना चाहिए, हमें खुशी ज़रूर है, आप खुशी ज़रूर मनाएं, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने डिफेंस की तैयारियों पे भी तवज्जो देनी चाहिए, आपको अपने मुल्क की मामलात पे भी तवज्जो देनी चाहिए। तो लायक तहसीन है हमारी आर्म फोर्सेस की क़यादत भी, और मौजूदा हुकूमत ने भी अपना मौसर किरदार अदा किया। लेकिन सबसे बढ़ के इंटरनेशनली जो इस इशू पे जो पोजीशन चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ली वो नहायत ही काबिल तारीफ़ है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा शहरी रहमान साहब से कि वो आपसे मुखातिब हो, ताकि वो फ्रेम में आ जाए ना। नहीं ठीक है, ये ओके विद दैट? ऑलराइट, क्योंकि मैंने थोड़ा सा वक्त लेना है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आप सबको, पूरी कौम को मुबारकबाद दूंगी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारी कौम के साथ इस वक्त शामिल है यौम तशक्कुर मनाने में, और इसमें हम सब मुत्तहिद रहे सीसा पिलाई दीवार की तरह। मगर ज़ाहिर है इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन का एक ख़ास किरदार रहा है, जिन्होंने एक महाज संभाला। जो इस वक्त बयानिया की जंग दुनिया में चल रही है उसको पूरी तौर से, भरपूर तौर से, ख़ास तौर से आलम में जहाँ उनकी आवाज़ भी है और उनका वज़न भी है और मौक़िफ़ भी है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने ये महाज संभाला। बिल्कुल, चाहे हम गवर्नमेंट में हो ना हो, ज़रदारी साहब प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी सबको यही कहा, यही हिदायत की कि आप लोगों ने इस वक्त मुकम्मल सपोर्ट देनी है हुकूमत वक्त को और हमारी मुसल्लह अफवाज को। तो आपने देखा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ये महाज संभाला हुआ था। इसके साथ मैं ज़रूर मुबारकबाद पेश करूँगी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को, कि उन्होंने भी इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को सुरखरू किया। और सबसे ज़्यादा इस वक्त मुस्तहिक इन हमसारों में ज़ाहिर है हमारे गाजी हैं, जो सरहदों पे हमारी दिफा कर रहे थे, जो नज़र आती थी और नज़र भी नहीं आ, और बहुत सारी हमसे पोशान थी, लेकिन उन्होंने रात के अंधेरों में ऐसी प्रिपेयर्डनेस दिखाई, इतने चौकन्ना थे कि दुश्मन के मज़मूम मकासद उन्होंने मिट्टी में मिला दिए। जहाँ जैसे बुखारी साहब ने कहा कि भारत समझ रहा था कि वो आपको रात को निकलेगा अंधेरी रात में, और सुबह तक वो चाय तो नहीं पी रहे होंगे, लेकिन जो भी पाकिस्तान का नक्शा उन्होंने दिखाना शुरू किया कि वो तो बदल चुका होगा। कहीं उन्होंने लाहौर की बंदरगाह बना दी थी जिसको फतह करने वाले थे। ये मतलब ये एक फेक मीडिया की भी जंग है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ ये महाज बहुत अहम है। तो ये सब था, और फिर ये उठे होंगे, उन्होंने देखा होगा पहले दिन, और आफरीन है हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के शाहीनों पे कि जिस तरह उन्होंने इतने मुश्किल एनवायरनमेंट में अपने नंबर्स के साथ कंप्लीट डोमिनेंस दिखाई बैटलफील्ड पे, जो उनका डोमेन है। हिंदुस्तान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर शुरू किया हुआ था। दे वर कम्प्लीटली डोमिनेंट द पाकिस्तान एयरफोर्स। वी ऑल नो कितने जेट्स गिरे,
اور اس کی تردید ہو نہ ہو. آپ نے دیکھ لیا وہاں کی فوج کی جو ہندوستان کی فوج کی جو پریس کانفرنس تھی, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا جب ان کے صحافیوں نے ان سے پوچھا. یہاں آپ کے فارن منسٹر ہوتے ہیں, فارمر فارن منسٹر ہوتے ہیں, ISPR ہوتی ہے, سب جواب آپ کو دیتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ جی ہم جواب نہیں دے سکتے. جب آپ جواب نہیں دے سکتے اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے جی کہ آپ حقائق سے پردہ ڈال رہے ہیں. اور یہ بھی بات میں ضرور, کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے شکر مانتے ہیں, ہمارا پاکستان میں اتحاد تھا جی, مکمل اتحاد تھا بغیر کسی کے کچھ کہے. پورا ملک جیسے سیملیسلی ایک ہو گیا, کوئی اپوزیشن نہیں تھی. جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں سب اپنا ہاتھ اس میں بٹا رہی تھیں. اور ہندوستان میں تو آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا, بلکہ اب تو صورتحال ایسی ہے کہ ان کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں, اور اپنی نااہلیاں چھپانے کے لیے, شکست چھپانے کے لیے وہ اب تقاریر فرما رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے ساتھ یہ کریں گے, وہ کریں گے. وہ بالکل الگ بات ہے. ہم بالکل پیپلز پارٹی سے جنگ نہیں چاہتے, کوئی بھی جنگ نہیں چاہتے. ہم نے کبھی کسی جنگ کا ہتھیار نہیں اٹھایا, نہ طبل بجایا. طبل ہندوستان نے, بھارت نے اس دفعہ بجایا پہلے دن, اور 3 دن تواتر سے, جیسے سب نے کہا ہے. چیئرمین بلاول نے بار بار کہا ہے, چیف آف آرمی اسٹاف نے بھی کہا ہے, شہباز شریف پرائم منسٹر, خارجہ وزیر, سب نے کہا 3 دن یہ تواتر سے کر رہے تھے حملہ. ان کے جیٹس گرا دیے گئے تھے, لیکن انہوں نے پھر ہمارے جب سویلین ٹارگٹس کو, معصوم شہریوں کو, نہتے شہریوں کو رات میں تاریکی میں جب انہوں نے کیا ہے حملہ, دیکھیے یہ ایک انٹرنیشنل ٹیررزم کا جرم ہے. آپ کوئی بھی کتاب کھول کے دیکھ لیں, بائی انٹرنیشنل لا, میں آپ کو بعد میں وہ لاز بھی بتا دوں گی, وہ یہ جرم کہلایا جاتا ہے. آپ نے ایک تو پاکستان کی مسلح افواج اور چیف آف آرمی سارے کے سارے سرخرو ہوئے, ہم سب سرخرو ہوئے, لیکن انہوں نے پھر یہ جاری رکھا, پھر یہ حملہ جاری رکھا. سویلین سے آگے یہ نکلتے رہے. دوسرے دن انہوں نے 77 ڈرونز گرائے ہیں جو چلائے ہیں, اور ساروں کو گرا دیا گیا. یہ بڑی اہم بات ہے, ساروں کو گرا دیا گیا. اور ایک میڈیا جنگ, واہیات میڈیا جنگ, جو میں کہوں گی بالی ووڈ فلم چلائی ہوئی تھی, جس کے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا جی. پاکستان کا نقشہ بدل رہا تھا, کیا کیا ہو رہا تھا. اور میں سمجھتی ہوں ان کا میڈیا شرمساری سے ہمکنار ضرور ہو رہا ہے, کیونکہ ہمارے میڈیا نے, جیسے ملک نے, جیسی فوج نے, جیسی گورنمنٹ نے, کوئی ایسی امیچور بات نہیں کی. آفرین ہے آپ سب پہ بھی کہ پاکستان کا میڈیا میچور رہا, تھرو آؤٹ ذمہ دار رہا, اور کوئی بدتمیزی, گالی گلوچ جیسی بات نہیں ہوئی. یہ ایک واضح فرق ہے. اس لیے کریڈیبلٹی ابھی بھی ہے. وہاں تو سینسرشپ کا راج لگ گیا ہے جی. انہوں نے کتنے ویب سائٹس بند کیے ہیں, کتنے اکاؤنٹس بند کیے ہیں, لیکن اب ہندوستانی جو عوام ہے وہ دیکھ رہی ہے کہ ان کے ساتھ تو بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. ہندوستان کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا ہے. پاکستان نے اپنے آپ پر مسلط کی ہوئی, میں یہ بار پھر کہوں گی, یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی. یہ مسلط کی گئی جنگ کو گھنٹوں میں جیتا ہے جی. واضح اگر کسی نے کوئی ہارا ہے اور اگر کوئی جیتا ہے تو اس دفعہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انٹرنیشنلی بھی آپ دیکھ لیں, پاکستان کی جیت ہوئی ہے. میں اور پیپلز پارٹی, ہم میں سے کوئی جنگ کو کبھی گلیمرائز نہیں کرتا. ہمارے یہاں وتیرہ رہا ہے, ہم نے جنگ کو کبھی گلیمرائز نہیں کیا, کیونکہ اس میں ہمیشہ انوسنٹ سویلینز سب سے زیادہ قیمت ادا کرتے ہیں. سچ کی بھی قیمت, سچ بھی ایک بن جاتا ہے اس میں وکٹم. تو میں ضرور یہ کہوں گی کہ مودی سرکار اس وقت بوکھلائی ہوئی ہے. اس کی میں 2-3 وجوہات آپ کو دوں گی, پھر آگے ہمارے دوست بھی اور بات کریں گے. دیکھیے, سب سے پہلے یہ پوائنٹ جو ہے, انہوں نے بار بار یہ پہلگام کو استعمال کیا ہے, ٹیررسٹ اٹیک کو استعمال کیا ہے. ایک مفروضے پہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ لنکس بنا دی. انہوں نے جھوٹ کی بنیاد پر آپ کو اس کے ساتھ مسلط کر دیا, اور پھر جنگ کا جواز بنایا. You cannot equate an uninvestigated act of terror, as Chairman Bilawal has repeatedly said. You cannot equate an uninvestigated act of terror with an act of war. اس میں ٹیررسٹ
ہندوستان ہے. آئی ایم سوری ٹو سے ہم ضرور امن چاہتے ہیں اور جو جنگ بندی ہوئی اس کے بارے میں بھی ہم کچھ بات 2 منٹ کریں گے, لیکن انہوں نے ایک بہت غلط نارم اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی جو ہم نے ختم کیا. ہم نے ان کو یہ ریڈ لائن سرخ لکیر کراس کرنے نہیں دی کہ آپ اب کہیں کہ ہم غیر جانبدار تحقیقات کو بھی ماننے تیار نہیں ہیں, اس سے بھی بھاگ رہے ہیں آپ, اور آپ پھر کہتے ہیں کہ جی آپ تو ٹیررسٹ ہیں. بھائی آپ کھولیں دروازہ, ہم آتے ہیں, ہم کہتے ہیں تیسرا کوئی ملک آ جائے. ان کو تو سخت تکلیف ہے, جب کوئی بھاگتا ہے انویسٹیگیشن سے تو دل میں چور ہے جی, اور اگر چور ہے یا نہیں ہے لیکن وہ جواز نہیں بنا سکتے جنگ کے انویسٹیگیٹڈ کوئی ٹیرر اٹیک. آپ کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن کیا ہوا؟ سمجھوتا ایکسپریس میں کچھ نکلا, پہلگام میں کچھ نکلا. جب بھی ہم نے ٹیمیں بھیجی ہیں جو کچھ ہوا ہے پتہ پڑا ہے بعد میں کہ سٹوری بند کر دی جاتی ہے. آپ سب جرنلسٹ ہو, مجھ سے بہت بہتر جانتے ہو, تحقیق کر لو. ہیمنت کرکارے یاد ہے؟ ہیمنت کرکارے یاد ہے آپ کسی کو؟ یہ وہ آفیسر تھا جس نے انویسٹیگیشن کی تھی اور اس کو بند کر دیا گیا, اس کی آواز بند کر دی گئی. تو ایسے تو بہت سارے میرے پاس اگزامپلز ہیں. پریس کانفرنس پھر بہت لمبی ہو جائے گی, لیکن آپ دیکھتے جائیں, وہ بند کر کے کہتے جاتے ہیں کہ اچھا یہ تو ہمارا یہ تو بند کر دیں اسٹوری. بند کرنا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سو اس طرح کی ہم بھی پوچھ سکتے ہیں بھائی سوال کہ آگے جو ڈسکشنز ہوں گے, جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی بردباری میں اور لیڈرشپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کو اب بات کرنی چاہیے کیونکہ کشمیر ان کو نظر آ رہا ہے ایک فلیش پوائنٹ, ٹھیک ہے جی, اور ڈینجرس فلیٹ پوائنٹس. ہم نیوکلیر ملک ہیں, وہ بھی نیوکلیر ملک ہیں, نیبرز ہیں, لمبی جنگیں ہو چکی ہیں. سو جب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے بات کرنی ہے اور تیسرے ملک میں بات کرنی ہے, ان کو سخت مرچیں لگ گئی ہیں. یہ دہشت گردی پہ بھی بات نہیں کرنا چاہتے, کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی پہ بات کریں گے. مجھ سے بتائیں کہ آپ دہشت گردی پہ کیا بات کریں گے؟ آپ کا سرونگ ملٹری آفیسر ملا ہے پاکستان میں جاسوسیاں کرتے ہوئے. کلبھوشن یادو was not an Italian military officer. He was an Indian serving military officer caught financing and fomenting terror in Balochistan with links to the BLA, where we have had one after another heinous terrorist attacks. We condemned the attack in illegally occupied Kashmir, the Pahalgam attack. We even sympathized and condoled. But there was no sympathy or condolence on the Jafar Express, for instance. ہم کیا اس کو جنگ بنا لیتے, جنگ کا جواز بنا؟ آپ کا پاکستانی ملٹری آفیسر کوئی وہاں ہے جاسوسی کرتے ہوئے؟ تو آپ مجھے بتائیں, الٹرا چور مستقل کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے, یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ تو ہمیں اپنی ڈپلومیسی بھی تیز کرنی پڑے گی جیسے اس وقت ہم نے کی تھی اس جنگ کے دوران. اور آخری میں بات یہ کہنا چاہتی ہوں, دیکھیے ہم نے حقائق, قانون اور تحمل سے کام لیا ہے. We observed law, we showed strategic restraint, and we worked with facts, not myths. So this is very important. 87 days, 87 hours, گھنٹوں کی اس جنگ میں بھارت نے بہت کچھ لوز کیا جی, اسی لیے مودی سرکار بوکھلائی ہوئی ہے. نمبر 1, انٹرنیشنلی وہ کشمیر کے ایشو کو نہیں ملٹی لیٹرل کرنا چاہتے تھے. اٹ ہیز بین ملٹی لیٹرلائزڈ بائی پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہمسیلف. اینڈ سیکنڈلی دے ڈو ناٹ وانٹ تھرڈ پارٹی نیگوسیشنز. دیٹ ہیز ہیپن. وہ تیسرے پارٹی کو نہیں چاہتے کبھی کوئی آئے, لیکن وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جس نے جنگ بندی میں مدد کی, کنگڈم آف سعودی عربیہ اور ترکیے کے بھی ہم بہت اس وقت شکر گزار ہیں, انہوں نے بھی اپنی آواز اٹھائی اور دوسرے دوستوں نے آواز اٹھائی ہے اور بیک چینلز میں بات چیت کی. تو دیکھیں ہم بات چیت میں بلیو کرتے ہیں, ہم ڈائیلاگ میں بلیو کرتے ہیں, لیکن 3 چیزوں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. بے شک آپ ٹیررزم پہ بات کریں, ہم بھی کریں گے, لیکن کشمیر ہمارا کور ایشو ہے, پہلے سے تھا اور ہمیشہ رہے گا. That should be very clear, خاص طور سے پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانیہ اس وقت پاکستان کا بیانیہ ہے جی, اور یہ سچ ہے. اس میں سندھ طاس معاہدہ بھی آئے گا. انہوں نے بالکل اللیگلی اگینسٹ آل انٹرنیشنل پروٹوکالز 3, 4, 5 لکھے ہوئے ہیں
جن کے خلاف انہوں نے خلاف ورزیاں کی ہیں اس کو معطل کرنے کو، اس کو مفلوج کرنے کو یہ ہم نہیں الاؤ کریں گے. پانی کو ویپنائز کرنا کہیں کا قانون نہیں ہے، اور اگر یہ روگ سٹیٹ کی طرح آپریٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم ان کا بیہیویئر سب کے سامنے لائیں گے. آخری بات میں یہ کروں گی، مودی سرکار اس لیے بھی بوکھلائی ہوئی ہے کیونکہ پاکستان کی کنونشنل ڈیٹرنس کیپیبلٹی سب کو نظر آ گئی اور اس میں اس کو شکست ملی. شکریہ جی. اب میں بہت بول دیا میں نے، تو میں تھینک یو ویری مچ جی. میڈیا کا دیکھیں باقی باتیں ساری ہوگی. کل جو مودی نے اپنی ایک شکست خوردہ سپیچ کی ہے ٹیررزم کے اوپر، وہ سپیچ سامنے تھی. ٹیررزم یقیناً ہم بلوچستان میں ٹیررزم کے اوپر بات کریں گے. کشمیر کا ایشو بھی آپ نے دیکھ لیا، لیکن سب سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک کرائسس تھا. یہ جنگ جو ہمارے اوپر تھوپی گئی تھی یہ پاکستان کے لیے ایک اپرچونٹی بن گئی. اپرچونٹی یہ بن گئی کہ ہمارے ملک میں جو تقسیم پیدا کی جا رہی تھی عوام کے اندر، سیاسی جماعتوں کے اندر، ہم اس میں اکٹھے ہو گئے اور سارا ملک فورسز کے پیچھے کھڑا ہو گیا. اور ہماری میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا ایک بڑا کرم ہوا ہے ہمارے ملک کے اوپر. اسی سے ہم نے آگے چلنا ہے اور ہماری اگلی پالیسیاں یہ جو اس وقت یونٹی کا ایک میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل فورسز کی اب یہ ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ ہماری افواج نے تو ہمارا سر فخر سے بلند کیا، تو اب پولیٹیکل فورسز کو بھی چاہیے کہ اپنی عوام کا سر فخر سے بلند کریں اور مل بیٹھیں. تو ہم اپنے پڑوسی ممالک کے بھی بڑے ممنون ہیں کہ انہوں نے اس مشکل حالات میں پاکستان کا ساتھ دیا، اسپیشلی چائنا، ترکی، ایران، سارے پڑوسی ممالک نے. لیکن جو پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے، خواہ کے پی کے ہو خواہ بلوچستان ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اب اس پہ بھی انٹرنیشنل فورسز کو، ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار ملک ہے، دہشت گردی کا سہولت کار نہیں ہے. تو جو سہولت کار ہیں وہ خود ہی جنگ تھوپتے ہیں. تو میں اس لیے اب آپ کے سوالات لوں گا، زیادہ دیر ٹائم نہیں لیں گے ہم، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا ہمارے یوتھ کے نوجوان اور ہم اور اسکواڈرن لیڈر عثمان جو ہے ہم اس کے لیے اور باقی شہداء کے لیے، اور جو انڈیا کہتا ہے کہ دہشت گرد جو معصوم بچے کبھی دہشت گرد نہیں ہوتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے لیے بھی ہمیں سب کو دعا کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور جو ہمارے زخمی ہیں، جو ہمارے فورسز کے ہمارے سیولین، ان کے لیے ہمیں نیک خواہشات ہیں. ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا ہے. جس طرح مقدمہ انٹرنیشنلی لڑا ہے، شہید ذوالفقار علی بھٹو کی یاد تازہ آ گئی لوگوں کو، اور شہید بی بی کی یاد تازہ آ گئی کہ پیپلز پارٹی آج بھی اس ملک کی کوئی محافظ جماعت ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. یہ ہمارے چیئرمین نے، ہماری چیئرمین کی ٹیم نے یہ ثابت کیا ہے پولیٹیکلی. اپنا مقدمہ، اپنا نیریٹو، پارٹی کا نیریٹو، ملک کا نیریٹو بنا ہے. وہ ملک کا نیریٹو ہے جو آگے دیکھا، جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے. جی سوال ایک ایمان بھائی بات. جی آپ ایک منٹ. بخاری صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پر اب بھارت نے ایک حمایت کی اور اس کا جواب مل گیا، لیکن جو مین مسئلہ ہے جیسے بتایا کہ کشمیر کا مسئلہ وہیں پر موجود ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو، جبکہ پاکستان اب اپر ہینڈ ہے، تو پاکستان کو عالمی برادری پر یہ بھی دباؤ ڈالنا چاہیے کہ بھارت کو مسئلہ کشمیر پر جہاں بیٹھاتا ہے تو وہاں اس کو جو عالمی قوانین کو خلاف ورزیاں کر رہا ہے، معاہدوں کو توڑ رہا ہے، وہاں اس کو پابند کیا جائے کہ وہ ان معاہدوں کی وہ کرے؟ آبویسلی دیکھیں آپ اپنے ریسنٹ اسٹیٹمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پریزیڈنٹ کی، ڈونلڈ ٹرمپ کی آپ نے دیکھی ہوگی، سنی بھی ہوگی اور پڑھی بھی ہوگی. تو یہ جو نیوکلیر وار کا خطرہ تھا یہ ٹلی کس وجہ سے؟ ان کی انٹرونشن سے ٹلی. اور پھر یہ اکنالج کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی کہ کشمیر ایک ایسا ایشو ہے کہ جس دونوں ملکوں کے درمیان بنیاد ہے تنازع کی. تو آبویسلی ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل پلیئرز کو بھی اور جو سپر پاورز ہیں وہ اپنا کردار ادا کریں. اور یہ جو پچھلے 77 ایئرز سے کشمیری جبر برداشت کر رہے ہیں، شہادتیں دے رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مناسب موقع ہے کہ اس ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اور بھی بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جو آزادی چاہتی ہیں. خالصتان کا ایشو ہے، تاملز کا ایشو ہے. تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بھی اکنالج کرنا چاہیے کہ 21 سینچری میں جہاں دنیا میں اور بھی لوگوں کو اپنے حقوق ملے یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے نیچے، میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر کے نیچے اور بھی جو ایلیمنٹس ہیں
भारत में उनको भी अपने राइट्स मिलने चाहिए। आज की इस जी एक मिनट बाल भाई इस गुफ्तगू की तरजीहात क्या है, आज तक रक्स क्या निकलेगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया, आगे जाने के लिए बहुत, मैं समझती हूँ, या तो आप आसानी चाहते हैं या मुश्किल चाहते हैं। पाकिस्तान कभी मुश्किल नहीं चाहता किसी के लिए। अब ये 20% ह्यूमैनिटी का खित्ता है, ठीक है जी। हम चाहते हैं, हमारा मैनिफेस्टो रहा है कि ये आगे जाए, आप 3 इश्यूज़ को डिस्कस करें, कश्मीर के मसले को आप सामने लाएं। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ने भी ये बात कही है कि अगर इसको हल ना किया जाए तो खित्ता मुस्तकिल अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा। और अब अदम इस्तेहकाम आप देख रहे हैं किस तरफ जा सकता है, ये बहुत ख़तरनाक नहज पर पहुंच सकता है। दूसरी बात ये कि मैं फिर कहूँगी कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, सेंतास मुआहदा, जिस तरह इन्होंने मुअत्तल किया, ये ना सिर्फ गैर कानूनी है लेकिन बिल्कुल दुनिया के सारे ह्यूमैनिटेरियन, क्लाइमेट और मल्टीलैटरल लॉज के मुतरादिफ है। और ये इस वक्त पानी को जो हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके साथ भी हो सकता है। लेकिन हम चाहते हैं कि ये मसला आपस में बाहमी तौर पे और जो भी आर्बिट्रेशन है उससे हल हो। अगर आप एक मैच्योर न्यूक्लियर पावर बनना चाहते हैं, जो इस दफ़ा पाकिस्तान ने दिखा दिया दुनिया को कि मैच्योर स्ट्रेटेजिक पावर है जी। हमने तब भी रिस्पॉन्ड किया जब इन्होंने 3 दिन के बाद ज़बरदस्ती हमारे एयर बेसिस पे अटैक किया है, और हमने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट और तहम्मुल का बिल्कुल एग्ज़ाम्पल दिया है सारी दुनिया को। तो इनका क्या है, ये बग़ैर सोचे समझे जंग का तबल बजाते हैं, जंग की शुरुआत करते हैं। तीसरी बात, बेशक टेररिज्म पे बात करें, लेकिन एक बात ज़रूरी है, मुअज़्ज़ब ममालिक अपने डिप्लोमेटिक और सफारती मिशंस को बंद नहीं करते। आप दरवाजे खोलें ताकि ये सफारती जारियत जो भारत कर रहा है, सस्पेंशन ऑफ ट्रेड, सस्पेंशन ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज, हाई कमीशंस, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ो। करतारपुर कॉरिडोर तक बंद कर दिया एक तरफा तौर पे, भाई रिलीजियस पिलग्रिम्स को भी आपने रोक दिया। सो इफ दे वांट टू गो फॉरवर्ड, डिप्लोमेसी मस्ट टेक इट्स प्लेस यार। जी नासिर भाई, मीडिया के जरिए तो बातें नहीं होती। जी नासिर, हाँ, आपसे नासिर, आप ये बताएं कि जो इस वक्त पूरी कौम और तमाम सियासी जमातें एक पेज पर इत्तफाक और इत्तेहाद का मुजाहरा कर रही है। जब मुज़ाकरात होंगे तो क्या इस बात की गारंटी ली जाएगी मोदी से, क्या मुस्तकबिल में वो ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकते? जी इजाज़ भाई, आप भी ऐड कर लें। जी, अभी आपने इंडस वाटर ट्रीटी का तज़किरा नहीं किया, गुज़िश्ता रोज़ की जो उनको खाली दिया तो लोगों ने नरेंद्र मोदी का नाम ले दिया। नरेंद्र मोदी, तो आप क्या समझते हैं कि जो अल्टीमेट जो हल है और उनका गुज़िश्ता रोज़ का रवैया था, क्या आप समझते हैं कि अभी जंग का खतरा तबस्सुम मौजूद है? मैं समझती हूँ कि जंग का खतरा, जब तक मोदी सरकार अपनी जंग के जुनून में मुब्तला है और अपनी सियासी साख को बचाने के लिए वो शायद कुछ भी कर सकते हैं। आपने उनका रवैया देखा, गैर मंतकी है और इर्रेशनल है। तो अगर उन्होंने स्ट्रेटेजिक मैच्योर फैसले करने हैं तो वो अपने रवैये पे नज़रसानी करें। हमारे पाकिस्तान के दरवाजे, पाकिस्तान पीपल्स के पार्टी के दरवाजे मुज़ाकरात के लिए हमेशा खुले होते हैं, एज लॉन्ग एज वो एक इंसाफ और बराबरी की सतह पर हों। आप स्पेस क्रिएट करें इन चीज़ों के लिए, उनको स्पेस क्रिएट करना। हमने स्पेस को आलूदा नहीं किया साउथ जी एशिया। जी भाई, मैडम, 2 बयान मंसूब हैं बिलावल भुट्टो की तरफ से। एक तो उन्होंने कहा है कि अगर पानी बंद किया गया तो नदियों में भारतीय फौज का खून बहेगा, और दूसरा उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि कहीं से टास्क को दोबारा नेगोशिएट या रीसाइन या रीराइट करने का कोई इम्कान मौजूद है, अगर ये बातें होती हैं। जी, मुझे उन्होंने तो पानी पर बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन ली है जी। हमारी सारी पार्टी गवाह है, हम चाहे मुल्क के अंदर हो मुल्क के बाहर हो, पानी का हुसूल, उसको पहुंचना अनहिंडर्ड समंदर तक, ये हमारा मुल्क का एक बुनियादी और सूबों का हक है जी। तो जब हमारे मुल्क के बाहर कोई रोकने की कोशिश करेगा तो सारा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा जी, इसमें कोई दो राय जी सर। शेरी साहब, ये बताएं कि आप अमेरिका में सफीर भी रही हैं, उनकी पल्स को भी आप समझती हैं,
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار ان کے پاس گیا اور جنگ رکوائی اس نے, اور پھر اس کے بعد اب آپ کیا سمجھتی ہیں کہ شواہد ہمیں ان ملکوں کو دینے چاہیے جہاں سے یہ سمپتھیز حاصل کرنا چاہ رہا ہے مودی؟ ایک خاتون پائلٹ بھی پکڑی گئی, اس کو بھی انہوں نے کہا کہ اس کو شو نہ کرے, تو اس پر آپ ایز اے فارن انویسٹر آپ جی دیکھیے, کوئی بھی ڈپلومیٹ پہلے اپنی ریاست کی تحفظ ہی کرے گا, اور ریاست کا تحفظ کرنا میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے سیکھ رہی ہوں کہ وہ وہی کہتے ہیں جو پاکستان کی اس وقت تحفظ کے لیے ہو, پاکستان کی وقار کو بڑھانے کے لیے اور ہمارا ایک بات بلند کرنے کے لیے ہو. اب جو بھی وہ کہیں یا کریں, ہمارا موقف آ گیا, اس میں کوئی دو رائے. جی میم, جیسے کہ ہم نے بلاول بھٹو زرداری کی بات کی, نو ڈاؤٹ کہ انہوں نے انٹرنیشنلی پاکستان کی جنگ لڑی ہے, لیکن بعد میں یہ بھی ان کو بہت اپریشیٹ کیا گیا, لیکن ساتھ یہ خبریں بھی آنا شروع ہو گئی کہ ان کو وزیر خارجہ کی دوبارہ سے آفر کی جا رہی ہے. تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے وسیع تر مفاد کے لیے ایسی کوئی آفر ایکسیپٹ کرے گی؟ دوسرا ایک اور سوال یہ ہے کہ پانی کی بات کی ہے, تو جیسا جب یہ جنگ بندی ہوئی ہے تو اسی کے فوراً بعد بھارتی وزیر خارجہ کا ایک بیان آ گیا کہ جو چین ساتھ معاہدہ ہے وہ ہم معطل نہیں کریں گے. تو ایسے ملک سے آپ کیا توقع کرتی ہیں کہ وہ اس پر بات کریں گے, اور اگر بات نہیں کرتے تو پاکستان کس طرح کا آگے جو رد عمل ہے؟ جی بخاری صاحب, آبویسلی جو کارکردگی رہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی اس ایشو پہ, جو ہندوستان اور پاکستان کی یہ ٹینشن تھی, جو وہ تو سب پہ آیا ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک ڈیسیژن تھا کہ ہم گورنمنٹ میں نہیں جائیں گے. ابھی بھی جو فیصلہ گورنمنٹ میں شمولیت کا ہوگا وہ ڈپینڈ کرتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ساز ادارہ ہے وہ فیصلہ کرے گی. آبویسلی وہ کسی انڈیویجول کا فیصلہ نہیں ہے, پارٹی کا ڈیسیژن ہے. اگر ایسی کوئی پروپوزل ہوئی تو پارٹی اس کو ایگزامن کر سکتی ہے, لیکن اپنی سی ڈیسائڈنگ فیکٹر ہے. سیکنڈلی آپ نے کہا سندھ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے, آبویسلی یونیلیٹرلی کوئی ملک کو اس کو بیک آؤٹ نہیں کر سکتا. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس ٹریٹی میں درج ہیں, اس میں انٹرنیشنل آربیٹریشن کی بھی پروویژن ہے, انٹرنیشنل گارنٹرز بھی موجود ہے ورلڈ بینک کی. اور آپ کو یہ دیکھنا, اگر آپ انڈس ٹریٹی پڑھیں تو جب یہ انڈس ٹریٹی کی جو معاہدہ ہوا تو وہ 6.2 ملین پاؤنڈس انڈیا ہیڈ ٹو پے ٹو دی پاکستان. جب ہمارے ڈیمز بنے, جو سسٹم آیا, تو یہ اس ایگریمنٹ میں انڈس ٹریٹی میں یہ بات درج ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یونیلیٹرلی وہ وڈرا نہیں کر سکتا, نہ ہم ایکسیپٹ کرنے کو تیار ہیں. پانی تو ہماری لائف لائن ہے, اور اس کے لیے جیسے چیئرمین بلاول نے کہا, وی کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ اپنے رائٹس کے لیے. جی اس کے بعد وقار ستی صاحب. جی سیکنڈ لاسٹ. چین نے بھرپور کردار ادا کیا ہے, چین اور ہمارے جو عرب ممالک ہیں ان کے درمیان آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اگر موازنہ کریں کہ جس طرح چین نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, ہمارے برادر مسلم ممالک جو ہیں وہ کہاں پہ نظر آئے ہیں؟ اور دوسرا, بھٹو صاحب نے چین کے ساتھ دوستی کی بنیاد رکھی, ایٹمی پروگرام کی بنیاد رکھی, پیپلز پارٹی تو مین اسٹیک ہولڈر ہے, اس پہ کیا کہیں؟ جی دیکھیں, وہ چیزیں تو ساری پیو پارٹی سارا ملک آپ تسلیم کر رہا ہے کہ بھٹو صاحب کی جو شروعات تھی, اور پھر آصف علی زرداری, شہید محترم بینظیر بھٹو, اور خواہ اس میں سی پیک لے لیں, خواہ میزائل ٹیکنالوجی لے لیں, خواہ ایٹم بم لے لیں, تو یہ چائنا کا تو رول سامنے ہے, اور عرب ممالک کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت پازیٹیو رول, اور پاکستان کے ساتھ برادر اسلامی ممالک جتنے بھی تھے سب نے اس وقت ایک بہت اچھا رول ادا کیا. فورن منسٹر چین نے تو بہت بڑا کردار ادا کیا. انہوں نے فوری طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر پاکستان پر کوئی میلی آنکھ اٹھائے گا تو ہم ساتھ دیں گے, اور آپ نے دیکھا ان کے ڈیفینس سسٹمز, ان کے ایئر کرافٹ سسٹم, سرویلنس ہمارے ساتھ کس طرح کام کرتے ہیں. جی ستی صاحب. اس اہم ترین موقع کے اوپر کیا آپ لوگوں سے کچھ مشاورت کی گئی ہے, اور کیا آپ لوگوں نے اپنی انپٹ دی ہے گورنمنٹ کو کہ کیسے آگے جانا ہے؟ آبویسلی ہماری قیادت کی ملاقاتیں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوتی رہی ہے, اور یہ ایسا موقع تھا کہ یہاں پہ یکجہتی کا مظاہرہ تمام سیاسی قوتوں کو کرنا چاہیے تھا, اور ہم تو ان کے اس حد تک الائی ہیں کہ ان کو گورنمنٹ بنانے میں ہم نے ان کو سپورٹ کیا. تو یہ ساری چیزیں مشاورت سے ہی ہوتی ہیں, اور اب پرائم منسٹر صاحب نے نہ صرف
हमारी जमात के साथ बल्कि दीगर जमातों के जो रहनुमा हैं उनके साथ भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने रब्ता किया। जी रजा भाई, सर दूसरा सवाल ये है कि जो आपने कहा कि अभी तैयारी जारी रखनी चाहिए जल्दी, एक तो ये पूछना था ये आपने किस प्रांतों में ये बात की है नैयर कुमारी साहब, और दूसरा ये पूछ रहा था कि पीपल्स पार्टी ने किरदार अदा किया जैसे अभी आप कह रहे हैं, अगर पीएम की तकरीर पीटीआई वालों ने बड़े गौर से इस्तेमाल सुनी खामोशी से, तो मुस्तकबिल में भी ऐसा माहौल बन सकता है? ये तो डिपेंड करता है पीटीआई वालों पे कि उनका कंडक्ट फ्यूचर में क्या होगा पार्लियामेंट के। जो मैंने कहा कि हमें गफलत नहीं करनी चाहिए और अपनी तैयारी जो है भरपूर तरीके से रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच जनाब, थैंक यू। मनाजिर आप देख रहे हैं अब तक न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन इस वक्त दो हिस्सों में मुनकसिब है। एक जानिब कौमी असम्बली का इजलास जारी है तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की जानिब से गुफ्तगू की जा रही थी। उन्होंने भारतीय जारी से मुतालिक गुफ्तगू की